سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 63۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے علماء اور مشائخ عن قولہم الاثم ان کے جھوٹ کی بات کہنے سے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ یقیناً بہت برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی پبلک اور عوام کی یہ بری عادات بیان کرتے ہوئے ہمیں متنبہ کیا۔ خاص طور پہ 3 چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ وہ گناہوں کی طرف دوڑ کے جاتے اور ظلم اور عدوان زیادتیاں بہت کرتے اور رشوتیں کھاتے، حرام ذرائع آمدن تھے۔ گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں ان تینوں گناہوں کو گویا کہ ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ 3 قوتوں کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کا پورا میدان ہے۔ زبان کنٹرول میں نہیں تھی اس لیے گناہوں کی طرف دوڑ کے جاتے تھے۔ قوت غضبیہ غصہ کنٹرول میں نہیں تھا اس لیے ظلم و زیادتی کی طرف دوڑ کے جاتے تھے۔ قوت شہوانی یعنی لذات و خواہشات کنٹرول میں نہیں تھی اس لیے حرام حلال کی تمیز کے بغیر کمائی کیا کرتے تھے۔ تو مصلحین اصلاح کرنے والے امت کے اندر جتنے بھی حضرات اور بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے انہی 3 چیزوں کو کنٹرول کروایا، زبان کو، قوت غضبیہ کو، قوت شہوانیہ کو۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم میں امت میں تاریخی اور بے مثال شخصیات اور کردار پیدا ہوئے الحمدللہ۔ لیکن میرے عزیز دوستو اب صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ اکثریت ان تینوں جرائم کے اندر مبتلا ہو چکی ہے اور اس سے بڑی صورتحال افسوسناک یہ ہے کہ روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ جو اتاری ہے یہ اس وقت کے یہود و نصارہ کے مشائخ اور علماء کے کردار کو بتایا۔ آج اس معیار پہ آج کے علماء اور مشائخ اور بزرگان دین اور مذہبی رہنما ان کے کردار کو پرکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء کے لیے اور مشائخ کے لیے، دینی رہنماؤں کے لیے قرآن کریم کی یہ سب سے سخت ترین خطرناک ترین آیت مبارکہ۔
اللہ پاک ان علماء اور مشائخ اور مذہبی رہنماؤں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب یہ لوگ ان کاموں میں مبتلا اور ملوث تھے تو ان کے مذہبی رہنما کیا کر رہے تھے، ان کے مشائخ کیا کر رہے تھے، ان کے پیر اور ان کے علماء کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ان کو ان کاموں سے روکنے کی کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، دو لفظ استعمال کیے قرآن کریم نے، ایک ربانیون اور ایک احبار۔ ربانیون یعنی رب والے، اللہ والے، جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ پیر و مرشد، صوفیاء، مشائخ کہا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ استعمال ہوئے احبار کا، حبر کی جمع ہے۔ یہودی بڑے عالم کو حبر کہا کرتے تھے، تو گویا مشائخ ہوں، صوفیاء کرام ہوں، پیر و مرشد ہوں، یا اللہ والے ہوں، یا دوسری طرف اہل علم ہوں، ان کا یہ رویہ اور یہ کردار کیوں رہا کہ لوگ گناہوں میں مبتلا تو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے اصلاح کی کوئی فکر کیوں نہیں کی؟ اور بعض علماء نے ربانیون اور احبار کے متعلق لکھا ہے کہ ربانی وہ لوگ جن کو حکومتی طرف سے اس بات پہ مقرر کیا گیا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، اور احبار عام علماء کرام، یعنی جب حکومتی ادارے اور علماء کرام اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، لوگوں کو گناہوں سے، لوگوں کو ظلم و زیادتی سے، اور لوگوں کو حلال ذرائع آمدن اختیار کرنے کی ترغیب نہیں دے رہے، گناہوں سے روک نہیں رہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان علماء و مشائخ کا کردار بھی بہت بھیانک ہے، بہت خوفناک ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے اس زمانے میں بھی ہمیں ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، ہمارے مشائخ کو اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اور گھر سے اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم عام طور پہ حکومتوں کو تو کہہ دیتے ہیں جی حکومت جرائم کو کنٹرول نہیں کرتی، حکومت جو ہے فلاں نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو جرائم کرنے والے یہ آتے کہاں سے ہیں؟ یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، باہر کے لوگ تو نہیں ہیں، ہمارے اسی معاشرے کا حصہ ہیں، انہی گھروں میں پیدا ہونے والے ہیں، انہی علاقوں میں پلنے بڑھنے والے ہیں۔ تو ہمارے والدین کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے والدین دین کے متعلق خود جانتے ہوں تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور گھر سے بچے کو اس بات پہ تیار کیا جائے کہ ہم نے کوئی بھی غیر قانونی، غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ جب گھر سے یہ تربیت ملے، مسجد سے یہ تربیت ملے، مکتب سے یہ تربیت ملے، تو کیوں نہیں خوبصورت اور اچھے کردار کے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوں؟ لیکن آج والدین بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، آج علماء، مشائخ، مذہبی رہنما اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اور جہاں تک وہ کوشش کر سکتے ہیں وہاں تک بھی نہیں کی جاتی۔ چلو ایک صورتحال تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ ہماری مانتے نہیں، ہماری سنتے نہیں، ہماری جو ہے وہ بات پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں وہاں تک تو کہیں، وہاں تک تو اپنی ذمہ داری نبھائیں، وہاں تک تو ہمارے ذمے جو کام ہے وہ تو ہم کریں۔ پہلا درجہ گناہ کو دیکھ کے ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے ہمارے اندر اختیار نہیں، لوگ لڑتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ظلم و زیادتی پہ اتر آتے ہیں، اعلیٰ درجہ تو یہی کہ کچھ بھی ہو جائے برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن دوسرا درجہ کم از کم زبان سے تو کہا جائے بھئی اپنی زبان کنٹرول کرو، اپنی قوت غضبیہ کنٹرول کرو، اپنی شہوانے جذبات کنٹرول کرو،
حلال آمدن کے ذرائع اختیار کرو، حرام سے بچو۔ زبان سے تو یہ بات چلائی جا سکتی ہے۔ آج جہاں سود خور لوگ بیٹھے ہیں، اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو سودی کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ صف اول کے نمازی بھی ہوتے ہیں، جمعے کے دن وہ پہلی صفوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ذمہ داری بنتی ہے علماء کی، خطیب حضرات کی، کہ وہ دوسرے تیسرے نکات بیان کر کے سبحان اللہ واہ واہ کی بجائے عملی کردار کے لیے ان کو بتائیں کہ سود حرام ہے، اس سے جان چھڑائیں۔ ان کو بتائیں کہ رشوت حرام ہے، اور ان کو بتائیں آج سرکاری افسر اپنے عہدے پہ بیٹھا ہوا پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتا، پھر یہی جب ریٹائر ہوتا ہے تو یہ تہجد گزار بھی ہوتا ہے، پھر یہی جب ریٹائر ہوتا ہے تو یہ جناب سب سے بڑھ کر وہ دین کا کام کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ تو علماء اور مشائخ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تربیت کریں شروع سے، والدین کی طرح، والدین کی تربیت ہو، والدین بچوں کی تربیت کریں۔ ہر مکتب، ہر مسجد، ہر مدرسے، ہر درسگاہ کے اور ہر خطیب کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو درست کرنے کے لیے اصلاح کی کوشش کریں۔ صالحین کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جب ہمارے اندر صالح اور نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، ہلاکت ہو جائے گی جب خباثت غالب ہو جائے گی، جب گندگی اور گناہ اور بے اعتدالیاں اور نافرمانیاں غالب ہو جائیں گی، صالحین کی موجودگی میں ہلاکت آئے گی۔ لیکن مصلح، اصلاح کرنے والے، وہ جب تک اصلاح کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین مہلت دیتے رہیں گے۔ ہمارے آج اس طرف جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ علماء اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہے، کام کر نہیں رہے، کام کرنے والے بہت کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے، لیکن ہمارے علماء اور مشائخ کی اس سے بھی بڑھ کر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کی ان بے اعتدالیوں کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کریں، اپنے موضوعات ایسی چیزوں کو بنائیں، زبان کنٹرول ہو، گناہوں میں کمی آئے، قوت غضبیہ کنٹرول ہو، ظلم اور زیادتی میں کمی آئے، قوت شہوانیہ کنٹرول ہو، تاکہ حلال حرام کی انسان تمیز کرے۔ اور میرے محترم دوستو، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بحر محیط کے حوالے سے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ کسی علاقے کے اندر، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی علاقے میں اللہ پاک نے فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیجا، تو فرشتوں نے بتایا کہ وہاں تو ایک بزرگ ہے اور وہ بڑی عبادت کر رہے ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں، فرمایا کہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرو، اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرو۔ کیوں؟ میری نافرمانیاں ہوتی رہی، میرے حکم ٹوٹتے رہے، ظلم و زیادتی ہوتی رہی، حرام لوگ کھاتے رہے، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑا، یہ اپنی عبادتوں میں مصروف رہا۔ تو گناہوں پہ تنبیہ کرنا، گناہوں پہ جھنجھوڑنا، گناہوں سے روکنے کی کوشش، یہ مذہبی رہنماؤں علماء کی دوہری ذمہ داری ہے، عام لوگوں سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی حضرت مفتی صاحب نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کسی آبادی کو تباہ کرنے کا جس میں 40% لوگ نیک تھے، 60% لوگ برے تھے۔ ذرا موازنہ کریں آج کے معاشرے کا، 60 اور 40، 60% برے، 40% نیک لوگ۔ آج میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ نیک لوگ، شریعت کے پابند لوگ، انسانیت کا احترام کرنے والے لوگ وہ 5% بھی نہیں ہیں، 95% ظلم اور زیادتی چل رہی ہے۔ لیکن وہاں 60 اور 40 پہ فرمایا پوری قوم کو ہلاک کرو، کیونکہ یہ جو نیک ہیں ان کے ماتھے پہ کبھی بل بھی نہیں پڑا، اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کے ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم لوگوں کو اس سے روکیں۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ خاص طور پہ علماء کو، مشائخ کو، ہمارے خطیب حضرات کو اور ہم سب کو یہ متنبہ کرتی ہے کہ جہاں برائیوں کو دیکھیں وہاں برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس کا پہلا درجہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہاتھ سے روکنا۔ دوسرا درجہ بھی بتا دیا، کم از کم زبان سے کہو، اور کچھ نہیں تو تیسرا اور آخری درجہ کہ دل سے تو برا سمجھو، ان سے الگ تو ہو جاؤ، ان کے ساتھ تعلقات تو نہ رکھو۔ میرے عزیز دوستو، جہاں محفل میں سرعام برائی ہو رہی ہو، مخلوط محافل ہو رہی ہو، ڈانس ہو رہا ہو، گانا باجا ہو رہا ہو، وہاں کم از کم انسان جائے تو نہ، وہاں کہہ کے تو آئے کہ جناب میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ آج نکاحوں کی محفلوں میں علماء ایک ضرورت ہے نکاح کے لیے، تو علماء اس پہ زبردستی کیوں نہیں کرتے کہ آپ نکاح مسجد کے اندر کروائیں، ہم مسجد میں آئیں، جبکہ شریعت کا حکم بھی ہے۔ تو ہمیں بھی اس معاملے میں دین کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی سختی کرنی چاہیے کہ آپ نکاح مسجد میں رکھیں، بغیر کسی گناہ کے رکھیں، تصاویر سازی نہ ہو، اس میں ویڈیو نہ بنائی جائے، اس میں گانا باجا نہ ہو، اس میں یہ خرافات نہ ہو۔ بہرحال خلاصہ یہی کہ ہر معاملے میں جہاں تک انسان کے بس میں ہو وہاں تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور علماء کی اس میں دوہری ذمہ داری بنتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے ربانیین، ان کے احبار لوگوں کو روکتے کیوں نہیں تھے گناہ کی بات سے، یعنی زبان کو کنٹرول کرنے کا کیوں نہیں کہتے تھے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور رشوتیں کھانے سے، حرام کھانے سے، یعنی قوت شہوانیہ سے کو کنٹرول کرنے کا کیوں نہیں کہتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت بری حرکت ہے جو یہ کرتے رہے۔ پھر محترم دوستو ذرا غور کریں، جہاں پبلک کی بات آئی کہ وہ گناہ کرتے تھے، وہاں فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا کام تھے جو وہ کرتے تھے۔ یہاں جب علماء اور مشائخ کی بات آئی تو یعملون کی بجائے لفظ کیا آیا؟ یصنعون۔ عربی زبان میں 3 لفظ ہیں، فعل، عمل، صنع۔ ہمارے ہاں اردو میں تینوں کا معنی یہی کیا جاتا ہے، عمل کرنا۔ فعل کا معنی بھی عمل کرنا، عمل کا معنی بھی عمل کرنا، اور صنع کا معنی بھی عمل کرنا۔ لیکن عربی زبان میں ان میں فرق ہے۔ علماء نے لکھا ہے فعل وہ ہوتا ہے جو کام ہو جائے، چاہے ارادے سے ہو چاہے بغیر ارادے کے، بلا قصد یا بالقصد کام کو فعل کہا جاتا ہے۔ اور عمل کہتے ہیں ارادتاً کوئی کام کرنا، خود اپنے ارادے سے کسی کام کو کرنا، اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ اور سنا کہتے ہیں کسی کام کو عادت بنا لینا، کسی کام کی صرف کرنا نہیں ہے کہ بغیر ارادے کے ہو گیا، ایک ہے ارادے سے کبھی کر دیا، ایک ہے اس کی عادت بنا لینا۔ تو علماء و مشائخ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تمہاری عادت بن گئی کہ روکتے نہیں ہو، یہ بہت بری حرکت ہے، بہت بری حرکت۔ تو لہذا علماء کو، ہم سب کو ان کا ساتھی بننا چاہیے، علماء کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے، برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں علماء یہ کردار پیش کر رہے ہیں، ہم سب کو، پبلک کو ان علماء کا دست و بازو بننا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام
تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال